بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آج دو کتابوں کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کریں گے۔ اس گفتگو میں شامل ہیں مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں۔ تو کونسل سب سے پہلے ہم حضور کی کتاب جو ہے ایک غلطی کا ازالہ، جو آپ نے 1901 میں تصنیف فرمائی تھی، اس کے بارے میں آپ سے درخواست ہوگی کہ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ مثلا یہ کہ حضور نے یہ کتاب جو ہے کیوں لکھی، اس کی کیا وجہ تصنیف تھی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 5 نومبر 1901 کو یہ رسالہ تصنیف فرمایا، اور اس کی تصنیف کا سبب یہ بیان فرمایا کہ بعض لوگ جنہیں میرے پاس پورے طور پر صحبت کا موقع نصیب نہیں ہوتا اور نہ ہی انہیں بغور کتابیں پڑھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، وہ اپنی معلومات کی کمی کے سبب بسا اوقات مخالف کے سامنے ایسا جواب دے دیتے ہیں جو درست نہیں ہوتا، اور اہل حق ہونے کے باوجود انہیں پھر اپنی معلومات کی کمی کی بنا پر غلط جواب دینے کے سبب ندامت کا سامنا اٹھانا۔ حضور نے فرمایا، اسی طرح چند روز ہوئے، میرے مریدوں میں سے ایک صاحب پر کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے جس کی بیعت کی ہے وہ تو نبی اور رسول ہونے کا دعوے دار ہے۔ تو اس مرید نے اپنی معلومات کی کمی کے سبب اس کا جواب محض انکار سے دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ہونے والی وحی اور الہامات میں بارہا آپ کو نبی، رسول، مرسل کے الفاظ سے یاد فرمایا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اب تو کچھ عرصے سے صدہا کی تعداد میں مجھ پر بڑی تصریح کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ ایسے الہامات مسلسل نازل ہو رہے ہیں جن میں نبی اور رسول کے الفاظ میری نسبت استعمال کیے گئے۔ فرمایا صرف آج سے ہی نہیں، براہین کے زمانے سے بھی براہین احمدیہ میں یہ الہامات شائع ہو چکے ہیں، جن میں مثلا یہ فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا اس الہام میں جو آج سے 22 برس پہلے براہین میں شائع ہو چکا ہے، میری نسبت مجھے رسول قرار دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ مجھ پر یہ آیت الہام ہوئی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ الہام بھی براہین میں درج ہے، جس میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے ذلی اور بروزی طور پر محمد رسول اللہ بیان فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ایک الہام میں خدا نے میری نسبت یہ خطاب فرمایا، جری اللہ فی حلل الانبیاء، کہ خدا کا رسول انبیاء کے حلوں میں۔ فرمایا اس الہام میں بھی خدا نے مجھے اپنا رسول اور نبی قرار دیا۔ پھر اردو زبان میں الہام ہوا، دنیا میں ایک نذیر آیا۔ فرمایا کہ اس کی ایک قرات یہ ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب صدہا کی تعداد میں میری وحی اور الہام کے فقرات میں میری نسبت نبی اور رسول کے الفاظ موجود ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ ایسے الفاظ موجود نہیں، یہ جواب درست نہیں ہے۔ تو اس غلط فہمی کے ازالے کی خاطر حضور نے یہ رسالہ تصنیف فرمایا تھا۔ تو قاری صاحب، یہ جو مثلا ابھی آپ نے وضاحت فرمائی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی اور رسول کے نام دیے ہیں، تو جو آیت خاتم النبیین ہے، اس کے بظاہر خلاف نہیں یہ بات جاتی، تو حضور نے پھر اس آیت کی کیا تشریح فرمائی؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح مخالفین اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام، جنہیں اسلام کے نزول سے 600 سال پہلے نبوت مل گئی، جنہوں نے نہ اسلام کی پیروی کی، نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی پیروی کی،
اور انہیں نبوت براہ راست ملی اور وہ آسمان پہ زندہ ہیں اور وہ آخری زمانہ میں آئیں گے، 40 سال یہاں دنیا میں قیام کریں گے، اور ان کی نبوت ایک الگ نبوت، وہ ایک جداگانہ شریعت کے پیروکار، اور پھر برابر ان کے اعتقاد کے مطابق 40 سال تک ان پہ وحی نبوت کا نزول ہوتا رہے۔ حضور نے فرمایا اس طور پہ اگر اس اعتقاد کو مانے تو اس قسم کا نبی خواہ نیا ہو یا پرانا، جسے نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے بغیر ملے اور آپ کے توسط کے بغیر عطا ہو، آپ کی پیروی کے بغیر اسے نبوت سے سرفراز کیا جائے، خواہ وہ نیا نبی ہو یا پرانا ہو، اس کا آنا بہر صورت آیت خاتم النبیین اور حدیث لا نبی آبادی کے خلاف ہے۔ لیکن فرمایا کہ میرا یہ دعویٰ نہیں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا وہ میرے آقا، میرے مقتدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کے فیوض سے باطنی کے توسط سے مجھے یہ نعمت عطا ہوئی۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ آیت نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا۔ آیت تو ہندوؤں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور رسمی مسلمانوں کے لیے غیب کا دروازہ بند کرتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے، امت کے ایسے افراد کے لیے غیب کے دروازے کھولنے کا اعلان کرتی ہے جو آپ کے فرزندوں کی طرح آپ کے وارث قرار پائیں، جو آپ کے فیض سے فائز یاب ہوں، جن کے باطنی کمالات آپ کے باطنی کمالات کا عکس اور پرتو ہوں۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ خاتم النبیین کی جو آیت ہے، اس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لوگوں کے باپ نہیں ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ فرمایا بلاکن رسول اللہ ہے، تو لفظ لاکن نے بتایا کہ آپ دنیا داروں کے باپ تو نہیں ہیں، لیکن آخرت کے لحاظ سے وہ افراد جو اخروی زندگی کے مالک ہیں خدا کی بارگاہ میں، ان کے آپ باپ ہیں، بلکہ آپ نبیوں کے بھی باپ ہیں، اس اعتبار سے کہ آپ خدا کے فیوض آپ کے توسط کے بغیر نہیں ملیں گے۔ آپ خدا کی طرف سے نبوت کا فیضان وہ آپ کے باپ ہونے کے بغیر اور آپ کا فرزند بنے بغیر کسی انسان کو نصیب نہیں ہوگا، خواہ وہ انسان ہندو کہلاتا ہو، عیسائی کہلاتا ہو، یہودی کہلاتا ہو یا رسمی طور پر مسلمان ہو، لیکن اگر وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی طور پہ فرزند نہیں بنتا اور فرزندی کی نسبت اختیار کر کے آپ کا وارث نہیں بنتا، تو اسے غیب کے دروازے نہیں ملیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو نبی کا لفظ ہے یہ دراصل عربی اور عبرانی زبان میں پایا جاتا ہے۔ عربی میں بھی اور عبرانی زبان میں بھی نبی کے معنی ہے خدا سے غیب کی خبریں پانے والا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ نبی کے لیے شارع ہونا، جو پچھلی شریعت کو منسوخ کرے اور نئی شریعت لے کر آئے، نبی کے لیے شارع ہونا ضروری نہیں، اور فرمایا کہ جس کو خدا بھیجے گا اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسول کے معنی ہیں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا، اور نبی کے معنی ہے خدا سے غیب کی خبریں پانے والا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت نے غیر مسلموں کے لیے اور ایسے مسلمانوں کے لیے جو محض رسمی طور پر مسلمان کا لیبل لگائے بیٹھے ہوں اور آپ کے فرزند نہ بنے، فنا فی رسول کا مقام انہیں نصیب نہ ہو، انہیں سیرت صدیقی کی کھڑکی میں سے نہ گزرے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی طرح وہ آپ کے کامل مطیع اور فرما بردار نہ بنے، انہیں یہ غیب کی نعمتیں نہیں ملیں گی۔ اور قرآن کریم نے ہمیں دعا سکھائی، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس دعا میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ تم وہ انعامات مانگو جو پہلی قوموں کے انبیاء پہ ہوئے تھے۔ اب انبیاء بنی اسرائیل میں اور گزشتہ قوموں میں جو انبیاء آئے، ان کو جو انعامات ملے، ان انعامات میں سب سے بڑا انعام خدا کی طرف سے ملنے والی پیش گوئیاں تھیں،
وہ نبوت جو خدا کی غیب پہ مشتمل خدا کے مکالمات تھے، انہی غیبی مکالمات الہیہ کی بنا پر انہیں نبی کے نام سے سرفراز کیا گیا۔ تو یہ دعا ہمیں اس بات کی بشارت دے رہی ہے کہ ہماری امت کے افراد کے لیے گزشتہ انبیاء کے یہ انعامات، انہیں بھی غیب کی خبریں ملیں، ہمارے لیے ان کا دروازہ کھلا ہے۔ تو وہی مصفہ غیب جو ملے گا، لغت کے اعتبار سے جس کو غیب دیا جائے گا اسے نبی کے نام سے موسوم کیا جائے گا، اور فرمایا کہ وہی تعریف جو نبی کی لغت نے بیان کی، اسی تعریف نبوت پہ شریعت نے اتفاق کیا۔ اور قرآن کریم سورۃ جن میں فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا دروازہ اور اظہار علی الغیب کی خاصیت اور شرف اور سعادت یہ صرف رسولوں پہ کرتا ہے۔ تو جو تعریف نبی کی لغت نے بیان کی کہ خدا سے غیب کی کثرت کے ساتھ خبریں پانے والا، وہی تعریف نبوت کی قرآن پاک کی اس آیت نے بیان کی۔ تو جن افراد امت پر کثرت کے ساتھ خدا کی طرف سے غیب کی خبریں کھلیں گی، جن پہ غیب کا دروازہ کھولا جائے گا، انہیں عذر لغت بھی نبی کے نام سے موسوم کیا جائے گا، اور قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں بھی اس پہ نبی کا لفظ صادق آئے گا۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت تک صدہا خدا کی طرف سے غیب کی خبریں کھل چکی ہیں جو اپنے اپنے وقت پہ پوری ہوئیں، اس لیے خدا نے اپنی وحی کے فقرات میں میرے لیے نبی کا نام رکھا۔ پھر فرمایا کہ دیکھیں اسی نسبت کی بنا پر صحیح مسلم کی حدیث میں بھی آنے والے مسیح کو نبی اللہ قرار دیا گیا۔ تو اس سے یہ مقصود نہیں کہ وہ کوئی جدید شریعت لائے گا یا محمدی شریعت کو منسوخ کر دے گا، بلکہ محض اس سے یہ مقصود ہے کہ اس پہ کثرت کے ساتھ خدا کی طرف سے مکالمات کا نزول ہوگا جو غیب کی خبروں پہ مشتمل ہوگا۔ تو اظہار غیب کی بنا پہ اس کو نبی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ قرآن کریم نے آخرین منہم لما یلحقوا بہم کی آیت میں بھی یہ پیش گوئی کی اور امت کے افراد کو بشارت دی کہ اس امت میں ایک وجود ہوگا جو ذیلی اور بروزی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں رنگین ہوگا، وہ آپ کی صفات کا مظہر اتم بن کر آئے گا۔ تو آپ کے کمالات میں سب سے بڑا کمال وہ تو نبوت کا کمال ہے۔ تو یہ آیت ایک بروز محمدی کی بشارت دے رہی ہے جو جمیع کمالات محمدی کے ساتھ دنیا میں ظہور پذیر ہوگا۔ وہ فرزندوں کی طرح آپ کے اخلاق کا وارث ہوگا، آپ کے علوم کا وارث ہوگا، آپ کی قوت قدسیہ کا وارث ہوگا، آپ کی برکات کا وارث ہوگا، اور آپ کا لقب پائے گا فرزندوں کی مانند۔ تو کسی فرزند کا اپنے باپ کی وراثت پانا یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں، بلکہ باپ کی عزت کی اضافے اور اس کی شان کے اظہار کا سبب بن جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز اور ذل ہونے کی بنا پر، آپ کے فیض سے فیض یاب ہونے کی بنا پر، بغیر کسی جدید شریعت کے خدا کی طرف سے نبی کا لقب پانا اور خدا کی طرف سے غیب کی خبریں پانا، یہ آیت خاتم النبیین کے خلاف نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ تو گویا کرم صاحب یہ جو کتاب ہے ایک چھوٹی سی بظاہر نبوت کے مسئلے پر ایک اہم اور بنیادی کتاب حضور نے تصنیف فرمائی، شکریہ۔ تو کرم صاحب دوسری کتاب دافع البلا ہے جو آپ نے اپریل 1902 میں تصنیف فرمائی، تو اس کے بارے میں آپ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس کا پس منظر کیا تھا، آپ نے یہ کتاب کیوں تصنیف فرمائی تھی؟ کتاب کا نام ہے دافع البلا، کہ بلا اور مصیبت کو دور کرنے والی چیز۔ وہ زمانہ ایسا تھا جب کہ ہندوستان میں اور خصوصاً صوبہ پنجاب میں طاعون کی وبا زوروں پر تھی۔ ڈاکٹروں کی طرف سے بھی، مختلف مذہبی فرقوں کی طرف سے بھی اس طاعون کی وبا سے بچنے کے لیے قسمہ قسم کی تدابیر کا اعلان ہو رہا تھا۔ مثلاً ڈاکٹروں نے یہ بات پبلک میں پھیلائی کہ اس بیماری کا سبب یہ ہے کہ پہلے اس بیماری کے جراثیم چوہوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور چوہے مرنا شروع کر دیتے ہیں۔
انہوں نے یہ ہدایت جاری کی کہ جب کسی مکان میں کسی بستی میں چوہے مرتے دکھائی دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اب طاعون کی وبا آنے والی ہے، تو فوراً اس مکان اس بستی کے مکینوں کو اس بستی کو خالی کر دینا چاہیے، اور جسے طاعون ہو جائے اس سے باقی افراد خانہ جدا ہو جائیں، اسے اپنی بستی میں داخل نہ ہونے دیں اور نہ اسے کسی اور بستی میں جانے دیں۔ پھر وہ کہتے تھے کہ ایک جگہ پر زیادہ افراد رہائش اختیار نہ کریں تاکہ ان کے منہ کی ہوا سے وہاں کی فضا میں گھٹن پیدا نہ ہو، گلیاں صاف رکھی جائیں، صفائی کا انتظام کیا جائے، مکان ہوادار ہوں، وہاں دھوپ کا انتظام ہو تاکہ طاعون کے جراثیم نہ پلیں اور وہاں پہ پنپنے نہ پائیں۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ احتیاطی طور پر طاعون کا ٹیکہ بھی لگوایا جائے، تو یہ تدابیر وہ بیان کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں یہ تدابیر بے شک مفید تو ہیں لیکن کامل ذریعہ طاعون سے بچاؤ کا نہیں ہے، نہ ہی یہ احتیاطی تدابیر اور نہ ہی ٹیکہ، کیونکہ یہ احتیاطی حفظان صحت کی جو تدابیر ہیں طبی طور پر، ان تدابیر کو کما حقہ بجا لانے والے وہ بھی طاعون میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کو احتیاط نہ کرنے والے ان امور کی وہ بھی طاعون میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکہ لگوانے والے وہ بھی طاعون کا شکار ہو رہے ہیں اور نہ لگوانے والے بھی شکار ہو رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بے شک یہ ظاہری تدابیر یہ بھی شریعت کا حکم ہے لیکن یہ کامل علاج نہیں ہے طاعون کی وبا سے بچاؤ کا۔ تو قاسم صاحب پھر چنانچہ حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، مثلا جو فوری سبب بنا اس رسالے کی تصنیف کا وہ یہ تھا کہ اپریل 1902 میں لاہور میں میاں شمس الدین صاحب انجمن حمایت اسلام کے سیکرٹری تھے، انہوں نے ایک اشتہار شائع کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام فرقوں کے مسلمان، سنی، شیعہ، مقلد، غیر مقلد، وہ اکٹھے ہو جائیں، ایک میدان میں اکٹھے ہو کر اکٹھے نماز پڑھیں اور اکٹھے دعا مانگیں، آپس میں اتفاق کر کے اس طاعون کی وبا سے بچاؤ کا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں یہ تدبیر بھی کارگر نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میاں شمس الدین صاحب یہ تجویز پیش کر رہے ہیں کہ تمام فرقوں کے مسلمان اکٹھے ہو کر نماز، فرمائے ان کو اکٹھا کون کرے گا؟ سنی کے طریق نماز کا طریق اور ہے، شیعہ کے نزدیک نماز کا طریق اور ہے۔ مقلد جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں امام کے پیچھے پڑھے گا، اور جو غیر مقلد اہل حدیث وہابی ہیں ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو ان جھگڑوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ ان اختلافات کو کون چکائے گا؟ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ کون جمع کر کے ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے گا؟ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ جو حضرت علی کو یا امام حسین علیہ السلام کو شیعوں کی طرح قاضی الحاجات اور حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور فرمایا کہ شیعوں کے محلوں میں جائیں تو دیواروں پہ، مکانوں پہ یہ شعر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، کہ جناب 5 وجود ہیں 5 تن پاک، وہ ہمیں ہر قسم کی وبا سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ تو کیا وہ اس طرح کرتے رہیں، وہ بھی ائمہ سے دعائیں مانگتے رہیں، یا جو لوگ سخی سرور اور شاہ مدار کی پوجا کرتے ہیں، مزاروں پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں، مزاروں کو سجدے کرتے ہیں، کہ وہ بھی یہ کام کرتے رہیں؟ پھر حضور نے فرمایا کہ جو حضرت سید عبد القادر جیلانی سے دعائیں مانگتے ہیں کیا وہ بھی یہ طریق کرتے رہیں؟ تو اکٹھے کس طرح ہوں گے؟ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ تو رہی مسلمانوں کی بات، ہندو کیا طریق اختیار کریں، عیسائیوں کو کیسے اس وبا سے بچایا جائے؟ حضور نے فرمایا کہ پادری وائٹ اس نے اشتہار چھاپا کہ طاعون سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ مسیح کی الوہیت پہ ایمان لے آئیں اور مسیح کی صلیبی قربانی کو قبول کر لیں اور کفارے کو سچے دل سے مان لیں تو طاعون کی وبا سے محفوظ رہیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ہندوؤں جو ہیں ان میں سے آریوں کی طرف سے یہ شور و غوغا ہے پورے ملک میں بپا ہر جانب کہ جناب وید کی 7 ودیا کو مان لو،
اس کے سوا باقی تمام نبیوں کو مفتری معاذ اللہ قرار دو، تو ویدوں کو قبول کرو تو تم طاعون سے محفوظ رہو گے۔ ہندوؤں میں سے سناتن دھرمی فرقہ، ان کے بارے میں اخبار عام لاہور میں یہ خبر چھپی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر ہندوستان کی حکومت گائے کے ذبح پر پابندی لگا دے اور گاؤ کشی کو قانون بند کرا دے تو اس ملک سے طاعون کی وبا اٹھ جائے گی۔ بلکہ کسی کا بیان چھپا کہ صاحب فلاں ہندو نے گائے کو بولتے دیکھا ہے کہ گائے نے کہا کہ یہ ساری مصیبت میری وجہ سے ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر گائے کو ذبح کرنا قانوناً ممنوع قرار دے دیا جائے، گائے کی جان بخشی کی جائے، تو طاعون کی وبا سے ہندوستان کے عوام بچ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ساری باتیں اور ساری تدابیر ایسی ہیں جو محض اعتقادی امور ہیں، اور ان کی بنا پر کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کے نزدیک مختلف علاج ہے، مختلف ذریعہ اس سے بچنے کا۔ تو فرمایا کہ پھر کوئی تدبیر اور ہوگی۔ تو وہ کیا تدبیر ہے طاعون سے بچاؤ کی، طاعون کی مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رہنے کی؟ وہ تدبیر حضور نے اس رسالے میں بیان فرمائی ہے۔ تو وہ پھر حضور نے کیا تدبیر جو تھی پیش وہ فرمائی؟ تدبیر حضور نے یہ بیان فرمائی کی بات یہ ہے کہ آج سے 4 سال پہلے میں نے اشتہار چھاپا تھا کہ مجھے خدا نے خبر دی ہے کہ عن قریب یہاں پہ طاعون کی وبا آنے والی ہے، اور اگر لوگ توبہ کر لیں، مجھ پہ ایمان لے آئیں، تو زیادہ سے زیادہ 2 جاڑے تک طاعون رہے گی، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے خدا نے کشفاً دکھایا تھا کہ فرشتے طاعون کے درخت پنجاب میں سیاہ رنگ کے درخت لگا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ طاعون کے پودے ہیں جو اس جاڑے میں نمودار ہوگی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو جو میں نے پیشگوئی کی تھی اسی کے مطابق ظہور پذیر ہوئی۔ بلکہ صرف یہی نہیں، حضور نے فرمایا کہ 22 برس پہلے خدا نے مجھے الہامات کیے، براہین میں درج ہیں، بلکہ تورات میں، اناجیل میں پیش گوئیاں ہیں کہ جب آخری زمانے میں مسیح کی آمد ثانی ہوگی تو دنیا میں طاعون پڑے گی۔ حضور نے فرمایا کہ ایک طرف گزشتہ صحائف کی یہ پیش گوئیاں کہ آخری زمانے میں مسیح کی آمد ثانی کے وقت اس کی تکذیب کی سزا کے طور پہ طاعون کی وبا آئے گی، تو اس وقت میں نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، میرے وجود پہ مسیح کی آمد ثانی کا ظہور ہوا، تو یہ طاعون میری تکذیب کے نتیجے میں ہے۔ تو پھر اس سے بچاؤ کا علاج کیا ہے کہ میری تکذیب کا کام چھوڑ دیا جائے، یا مجھ پہ ایمان لے آئیں، یا کم از کم میرے خلاف بد زبانی اور بدگوئی کے طریق کو خیر بات کہا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو آج سے 10 برس پہلے میں نے سبز اشتہار میں اپنا ایک الہام شائع کیا، جس میں خدا نے مجھے بتایا تھا کہ اسنا الفلکا بے اعیننا و وحینا، کہ تو ہماری وحی کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کشتی تیار کر جو تیرے مخالفین کو اس ہلاکت کے طوفان سے بچائے۔ اور خدا نے مجھے فرمایا کہ یہ لوگ اب غرق ہوں گے۔ بلکہ براہین میں مجھے یہ خدا نے الہام کیا کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ اب یہ وہ آیت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو الہاماً خدا نے بتائی تھی، جبکہ نوح علیہ السلام کے مخالفین پر ہلاکت کا طوفان آنا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ خدا نے مجھے اس دور میں بتایا کہ ہلاکت کا طوفان آئے گا تیرے مخالفین پر اور یہ غرق ہوں گے، ان کے بارے میں دعا نہ کرنا۔ تو ویسا ہی ہوا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے خدا نے ایک اور الہام کیا جو میں نے شائع کیا دنیا میں، تاکہ دنیا اس سے سبق حاصل کرے، عبرت پکڑے۔ الہام کے الفاظ یہ ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم انہ اول قریۃ، کہ تیری وجہ سے قادیان کی بستی وہ محفوظ رہے گی۔ انہ اول قریۃ، خدا نے اس قادیان کی بستی کو تیرے احترام کے طور پر پناہ دی ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی وجہ اگلے الہام میں بیان کی گئی لولا الاکرام لحلق المقام، کہ اگر تیری عزت اور تیرے مقام کی عظمت کا اظہار کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ مقام بھی ہلاک ہو جاتا، کیونکہ یہاں پر بھی تیرے مخالفین موجود ہیں جو تیرے خلاف بدزبانی اور بدگوئی کا بازار کرم کیے رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو ایک طرف مجھے خدا کا یہ غیب کے ذریعے بتانا
کہ تیری تکذیب کے نتیجے میں ہلاکت خیز وبا آئے گی، احادیث میں اس کی بشارت ہونا، قرآن پاک میں خبر دینا کہ آخری دور میں نبی کی تکذیب کے نتیجے میں عالمگیر عذاب آئے گا اور طاعون کی شکل میں آئے گا، اسے دعوت الارض کہا گیا۔ تورات اور انجیل میں پیش گوئی کہ آخری زمانے میں مسیح کی آمد ثانی کے وقت مسیح کے مخالفین پر طاعون کا عذاب آئے گا، اور پھر میرا دعویٰ کرنا اور دعوے کے بعد مجھے بھی خدا کی طرف سے بتایا جانا کہ ان قریب میری تکذیب کے نتیجے میں طاعون کی وبا آنے والی ہے، اور ساتھ ان الہامات میں یہ بتانا کہ جو لوگ تیری تکذیب کی روش کو چھوڑیں گے وہ طاعون سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بتاتا ہے کہ جو میں ذریعہ پیش کر رہا ہوں طاعون سے بچاؤ کے علاج کا، وہی درست ہے۔ لیکن قانون صاحب، یہاں جو بعض تبائے ہیں ان کے ذہنوں میں اس تجویز کے بارے میں بھی تو شک پیدا ہو سکتا تھا، تو اس شک کے ازالے کے لیے حضور نے کیا پھر فیصلہ جو ہے وہ طریقہ پیش فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اس شک کی بارے میں جو لوگ گرفتار ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ الہامات خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ افتراء ہے، فرمایا خدا نے قادیان کو ایک نشان قرار دے دیا کہ یہ بستی بربادی بخش طاعون سے محفوظ رہے گی، کیونکہ یہ جو فقرہ کہا گیا کہ انہو آول کریا تھا کہ خدا نے اس بستی کو پناہ دے دی طاعون سے، یہ لفظ آوا پناہ کا لفظ بتاتا ہے کہ کسی قدر مصیبت آئے اور تھوڑی سی مصیبت کے بعد اس کو بچا لیا جائے، اور لولا الاکرام لہلک المقام کا الہام یہ بتا رہے ہیں کہ قادیان میں بھی طاعون کی وبا آئے گی، لیکن اتنی نہیں آئے گی جتنی دوسری بستیوں میں آئے گی، دوسرے شہروں میں آئے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان الہامات میں قادیان کو خدا نے ایک نشان کے طور پہ ٹھہرا دیا ہے، کیونکہ قادیان وہ بستی ہے جو اس زمانے میں خدا کے رسول کا قیام گاہ ہے، خدا کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ تو فرمایا کہ خدا کے رسول کا تخت گاہ ہونے کی بنا پر احتراماً خدا تعالیٰ قادیان کی معجزانہ طور پہ حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا اگر ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو میری اس بات پہ اعتبار نہیں ہے تو اس کے بالمقابل خدا کی بارگاہ میں دعائیں کریں، میرے بالمقابل اشتہار چھاپ دیں کہ ہم نے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، ہمیں خدا نے خبر دی ہے کہ ہمارا فلاں مقام طاعون کی وبا سے محفوظ رہے گا، تو فرمایا یہ بہت بڑا ایک امتحان ہوگا دنیا کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ مثلا پادری کلکتہ ان کا مرکز ہے، پادری وائٹ صاحب کہتے ہیں کہ کفارے پہ ایمان لے آؤ طاعون سے بچو گے، حضور نے فرمایا پادری وائٹ اشتہار چھاپتے ہیں کہ مسیح کی برکت سے اور مسیح کی شفاعت سے اس طاعون کی وبا کے زمانے میں کلکتے کی بستی محفوظ رہے گی، ناروال محفوظ رہے گا، بٹالہ محفوظ رہے گا جہاں بڑے بڑے چرچ ہیں۔ تو فرمایا میں کہتا ہوں سب سے پہلے یہ بستیاں طاعون کا لقمہ بنیں گی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ہندو وہ بنارس کی بابت اشتہار دے دیں کہ بنارس وہ مقام جہاں ویدوں کا درس ہوتا ہے، کہ صاحب ویدوں کے درس کی بنا پر، ویدوں کی برکات کے نتیجے میں بنارس کی بستی طاعون سے محفوظ رہے گی، وہ یہ اشتہار چھاپ دیں۔ پھر فرمایا کہ سناتن دھرمی وہ امرتسر کے بارے میں اشتہار چھاپتے ہیں کہ امرتسر میں چونکہ کثرت سے گائیاں پائی جاتی ہیں اور گائیوں کا یہ مرکز ہے کے اعتبار سے، تو گائیوں کی برکت کی بنا پر، کیونکہ اس شہر میں گائیوں کی عزت بھی ہوتی ہے، تکریم بھی ہوتی ہے، تو یہ امرتسر کی بستی طاعون سے محفوظ رہے گی۔ پھر خدا کی قدرت کا تماشا دیکھیں۔ فرمایا دیکھیں میاں شمس الدین صاحب لاہور میں رہتے ہیں، انجمن حمایت اسلام کے سیکرٹری ہیں، وہ اشتہار چھاپتے ہیں کہ چونکہ لاہور کی بستی انجمن حمایت اسلام کا مرکز ہے، اس لیے لاہور کی بستی طاعون سے بچی رہے گی۔ پھر دیکھیں فرم منشی الہی بگ صاحب اکاؤنٹنٹ لاہور میں رہتے ہیں، الہامات کے بھی مدعی ہیں، میرے خلاف کتابیں بھی چھپتے ہیں، وہ خدا سے دعائیں کر کے خدا سے الہام پا کے اپنا الہام شائع کر دیں کہ مجھے خدا نے خبر دی ہے کہ ہماری برکت کی بنا پر ہماری دعاؤں کو خدا نے قبول کر کے لاہور کی بستی کی حفاظت کا وعدہ کر دیا۔ فرمایا دیکھیں اہل حدیث دلی ان کا مرکز ہے، مولوی نذیر حسین دہلوی، مولوی محمد حسین بٹالوی دلی کے بارے میں اشتہار دیتے ہیں
کہ دلی محفوظ رہے گی۔ فرمایا مولوی عبداللہ غزنوی، عبد الجبار غزنوی امرتسر کے باشندے ہیں، امرتسر کے بارے میں اشتہار دے دیں۔ فرمایا یہی پنجاب کے بڑے بڑے شہر ہیں۔ تو ان فرقوں کے نمائندے، ان فرقوں کے سربراہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، دعائیں کریں کہ گولڑا کی بستی محفوظ رہے گی۔ فرمایا مولوی احمد حسن صاحب امروہہ میں رہتے ہیں اور میری مخالفت میں اشتہارات چھاپتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ 15 روز کے اندر اندر خدا کی بارگاہ میں دعائیں کر کے خدا سے خبر پا کر اشتہار چھاپتے ہیں کہ امروہہ کی بستی محفوظ رہے گی۔ فرمایا میں تو اپنے اس تجویز اور اپنے الہامات کی سچائی کا پیمانہ قرار دیتا ہوں، اس طاعون کی وبا میں قادیان کی بستی محفوظ ہوگی، اور اس کے بالمقابل جس بستی کی حفاظت کو نام لے گا وہ بستی سب سے پہلے طاعون کا نشانہ بنے گی۔ تو فرمایا اس طریق سے، اس تدبیر سے اپنے دلوں کے شبہات کو ختم کر لو۔ تو فرمایا کہ میرے ہر ایک مخالف کے لیے میرا یہی نشان ہے، خواہ وہ امروہہ میں رہتا ہو یا امرتسر میں، گولڑا میں یا دلی میں، کہ اگر وہ کسی بستی کا نام لے گا کہ یہ بستی اس طاعون کی وبا میں محفوظ رہے گی، تو سب سے پہلے وہ بستی طاعون کا نشانہ بنے گی اور قادیان کی بستی محفوظ رہے گی۔ تو یہ تدبیر حضور نے ان شبہات کی سے بچانے کے لیے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور بہت ہی کھلا اور روشن یہ نشان تھا۔ اور اس دھڑلے کے ساتھ، اس جرت اور دلیری کے ساتھ، جبکہ 4 سو طاعون کا طوفان ہو، بستیوں کی بستیاں اجڑ رہی ہوں، محلوں کے محلے ویران ہو رہے ہوں، طاعون ایک خوفناک اژدہا کی طرح لوگوں کو کھاتی جا رہی ہو، اس طاعون کے اس قدر خوفناک طوفان میں ایک انسان یہ کہے کہ مجھے خدا نے بشارت دی ہے کہ تیری بستی محفوظ رہے گی، تو محفوظ رہے گا، اور پھر وہ بتائے کہ دیکھو کہ میری بستی میں جو طاعون زدہ مریض ہے وہ بھی شفا یاب ہو گیا، میری بستی سے 2 کوس کے فاصلے پہ طاعون نے اندھیر مچا رکھا ہے، تو طاعون کو کس نے روکا کہ میری بستی میں آ کے وہ ادھم نہ مچائے جو دوسری بستیوں میں ہے؟ تو یہ سوائے اس کے کسی انسان سے خدا باتیں کرتا ہو، وہ خدا کی طرف سے ایک زندہ یقین، زندہ ایمان اور بصیرت کی چٹان پہ قائم ہو، دوسرا انسان اس قسم کی جرت کے ساتھ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ بلا شبہ۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 2 کتابوں کے بارے میں یہاں گفتگو فرمائی۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک اور کتاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔